बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अमेरिका में तब्दीली आने वाली है और इस तब्दीली के बाद पाकिस्तान के हालात पर किस तरह से सियासी मंजरनामा तब्दील होता है और ये तब्दीली असर अंदाज होगी, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। सजाद बरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया अमेरिका से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर, गॉड इज़ वेरी काइंड। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरें जिस तरह हल्फ बर्दारी की तारीख करीब आ रही है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट शुरू होगी और बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड दे आर कनेक्टिंग इट विद MBS सऊदी अरब के साथ, और कहा जा रहा है कि शायद सऊदी अरब इमरान खान को पसंद नहीं करता, और उसकी वो डिफरेंट रीजंस देते हुए आपको नजर आएंगे कि माजी के अंदर खान साहब ने एक अलहदा से इस्लामी ब्लॉक बनाने की बात की। और अगर आपको याद हो तो सऊदी अरब ने हमसे पैसे भी वापस मांग लिए थे, और उसके बाद जब इमरान खान ने मुलाकात की और फिर एक समिट भी हुआ, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये कोई ऐसा मत समझा जाए कि हम सऊदी अरब के अगेंस्ट जाकर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक पैरेलल भी एक ब्लॉक होना चाहिए। बट वट एवर द रीजंस आर, ये इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, डू यू रियली बिलीव दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका? और कोई फोन कॉल गई है, किसी ने कोई मैसेज भेजा है और कहा है कि हम इमरान खान को पसंद नहीं करते, तो लिहाजा आप पर भी ये लाजिम है कि आप भी पसंद ना करें? सर? बिल्कुल, मेरा ख्याल ये कोशिश आप देख ही रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अब हर तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और दे ट्राइंग टू लैच ऑन टू व्हाटएवर, जो भी उनके आता है हाथ में, समझ में बात आती है, वो बात जो है वो किसी से बयान दिलवा देते हैं। बहुत से लोग बैठे हुए हैं उनके। कमिंग टू द रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया, सर, हमारा पाकिस्तान का और खान साहब का, और इवन व्हेन वी वर इन गवर्नमेंट, वी हमारा हमेशा बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है उनके साथ, और वो रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अभी तक। हम कोई वजह नहीं समझते कि क्यों MBS जो हैं वो इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व होंगे, और अगर इन्वॉल्व भी होंगे तो नेगेटिवली वो क्यों इन्वॉल्व होंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई। और ये सच सिर्फ एक क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि शायद द इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ थोड़ा सा अपनी पॉलिसी को चेंज करे अराउंड पाकिस्तान। तो ये लोगों को इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जी बस हमने बात कर ली है, और उनका तो आपको पता है जिंदगी का पाकिस्तान में ये जो आप बैठे हैं गवर्नमेंट में, सारी उम्र इनका एक तरीका ये रहा है कि जी हमारी बात हो गई है। तो ये अभी भी ये उसी कुलिये पे चल रहे हैं कि इनकी बात हो गई है। ना तो अमेरिकन पॉलिसी इस तरह काम करती है, और ना ही मेरा ख्याल है कि कोई इस किस्म का दबाव जो है वो सऊदी अरेबिया से आएगा। सर, क्या हासिल करना था पॉलिटिकल बयानिया बनाकर? अब अमेरिका के सामने तो बयानिया नहीं, कम से कम ये पाकिस्तान की आवाम को बताया जा सकता है। क्या अचीव करेगी गवर्नमेंट अगर वो इस किस्म का कोई बयानिया बना रही, जो कि बना रही है, और ऐसी खबरें लॉन्च भी हुई हैं? तो क्या अचीव किया इन्होंने? पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर रिचर्ड ग्रेनल तो जवाब दे सकते हैं और वो देते भी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इन सहाफ़ियों की तनकीद को देखकर तो पॉलिसी नहीं बनाएंगे। अब नॉट रियली। देखिए, कोशिश जो है, मेरा ख्याल है कि आप जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान वाले तो जो उनको जो मर्जी आप कहानी सुना दें, क्योंकि कोई वहां पे सवाल पूछ नहीं सकता इन लोगों से। लेकिन मेरा ख्याल इनका ख्याल ये है कि जो अमेरिकन्स, खास स्पेशली जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा यहाँ पे काम कर रहा है, और बड़ा इस वक्त इन्फ्लुएंस है उनका इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग के अंदर, उनको ये खबर दी जाए और उनको ये किसी तरह से कन्विंस कर दिया जाए कि जी बस आप अपना काम छोड़ दें, तो हमारी तो ट्रम्प से बात हो गई हुई है, और बस ट्रम्प जो है वो अब MBS के थ्रू वो बिल्कुल हमारी बात ही सुनेगा। आपको आपको लगता है ये कि कहीं ना कहीं ये पैगाम रसानी हो भी सकती है? क्योंकि इनके बिजनेस टर्म्स तो हैं सर। हमने दुनिया में देखा है कि जब आपके बिजनेस टर्म्स होते हैं तो दैट इज क्लोज टू योर हार्ट। बट आई डोंट नो कि ये क्रॉस रोड होगी ट्रंप के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली में से टर्म्स हैं, बिजनेस टर्म्स हैं।
सर देखिए, उनकी फैमिली के जो बिजनेस टर्म्स हैं वो सिर्फ एक किसी के साथ नहीं है। ही हैज अ लार्ज एम्पायर और वो बहुत डिफरेंट तरीकों से उनके बिजनेसेस हैं। और एक चीज हमें सबको ख्याल रखना चाहिए कि इन अमेरिकन पॉलिटिक्स कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप अगर नजर आए कि वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसके बड़े ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो होते हैं। क्योंकि आप जब एक पब्लिक पोजीशन में आते हैं तो आपको अपने सब बिजनेसेस से परे हो जाना होता है। आप उनको ना तो रन कर सकते हैं, ना आप उनको मैनेज कर सकते हैं, ना आप उनके मुतालिक डिसीजंस ले सकते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली अवे फ्रॉम योर बिजनेसेस। यस, एक आपका पर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ होता है और वो मेरा ख्याल है कि रहेगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का एमबीएस के साथ रिलेशनशिप है ट्रंप का, आई थिंक इमरान खान के साथ भी उनका एक बड़ा अच्छा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहा है। And we think he will keep that in mind when it comes to making decisions. पाकिस्तान में तो सर ये होता है ना कि आधा खानदान सियासत में है और आधा खानदान कारोबार में है, और हमने यही देखा है कि पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं कि जिससे फ़ायदा आपको पहुंचे, और यही कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा है। बाहर की दुनिया में खैर बरतानिया में तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ एक जब पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन सिचुएशन में था और वो वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, तो इसके ऊपर एक पुलिस के एक कोई हाई ऑफिशियल नहीं था, एक आम से ऑफिसर ने जाकर जो इन्वेस्टिगेशन की। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और, खैर वो हमारा मुल्क है जी, हम उसके ऊपर तनकीद लोगों पर कर सकते हैं, जैसे लोग हैं वैसा एक सिलसिला हमें नज़र आ रहा है। सर मूविंग फॉरवर्ड, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हमने मजीद बयानात भी देखे हैं और कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। इसके हवाले से मैं बताएं कितनी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट्स हैं, और पाकिस्तान में जो अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी बैठी है, सर कोई जहाज आएगा इनको भी लेने के लिए? जिस अफगानिस्तान से लोग लटक लटक कर गए थे, तो क्या ये भी लटक कर जाएंगे कि नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई सिनेरियो होगा, लेकिन डेफिनेटली एक मैस आप देखेंगे चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती हैं तो उनके साथ ही जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बदलती है। ऐसे आपने ऑलरेडी देखा कि जो एम्बेसडर हैं वो ऑलरेडी अपना सामान बांध रहे हैं इस वक्त, वो ऑलरेडी फज्जे के पाए खा रहे हैं, फज्जे के पाए खा रहे हैं लाहौर जाके, मैंने देखी वीडियो उनकी। तो वो उनकी तैयारी है वहां से निकलने की। इसी तरह उनके साथ जो उनका मेजॉरिटी, सारा का सारा तो नहीं, लेकिन काफी उनका जो पॉलिटिकल स्टाफ है वो तो बिल्कुल चेंज होगा, वो वहां से चला जाएगा, उसकी जगह नए लोग आएंगे। और दैट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये कोई इसलिए नहीं कि ये पाकिस्तान है या कहीं, ये दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ ट्रांजिशन। उसके अंदर आप नए अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं, आपके जो पॉलिसीज हैं, जिन लोगों ने उनको फॉलो अप करना होता है उनको अपॉइंट करते हैं। आपने अपॉइंटमेंट्स की बात की तो हम समझते हैं कि बड़ी अच्छी एक और अपॉइंटमेंट जो है वो हुई है। टैमी ब्रूस जो कि अपॉइंट हुई हैं, शी इज द स्पोक्स पर्सन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट की, जो कि हम कॉन्स्टेंटली 2 साल से देख रहे थे। मैथ्यू और एक दो और लोग जो थे, वो जब भी पाकिस्तान का सवाल होता था तो वो कहते थे कि जी इस पाकिस्तान का ये इट्स एन इंटरनल मैटर, हम इस पे नहीं कोई देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू अपना नहीं देंगे, और जो वहाँ पे हो रहा है वही ठीक है। तो हम समझते हैं कि अब स्टेट डिपार्टमेंट जो है हैज अ वॉइस, जो कि ऑलरेडी वो ये ट्वीट कर चुकी हुई हैं पहले, चंद महीने पहले, अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान, अबाउट के किस तरह इलेक्शन वहाँ पे चोरी हुआ था और एक ऑपोजिशन में जो जीती थी जमात, उसको ऑपोजिशन जो जमात जीती थी उनको ऑपोजिशन में बिठा दिया गया, और जो नहीं जीती थी जमात उनको हुकूमत दे दी गई। तो दिस पर्सन इज नाउ गोइंग टू बी द स्पोक्स पर्सन फॉर द स्टेट डिपार्टमेंट। लेट मी गिव यू एन इनसाइट सर। आई मीन 2016 में आई थिंक हिलरी वाज रनिंग फॉर द इलेक्शन, अगर आपको याद होगा। तो पाकिस्तान में जो स्टेट डिपार्टमेंट था, उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम फंड किया, और वो हर साल ये करते हैं, दिस इज रेगुलर एक्सरसाइज। उस प्रोग्राम का तरीकाकार और मकसद ये था कि पाकिस्तान से सहाफ़ियों को अमेरिका लेकर जाया जाए, और जो ब्रिटिश जो आपका पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी में, एंड देयर द पिलर्स ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी। वो एक तरीकाकार था कि वोट को खींचा जाए, इनकरेज किया जाए कि देखें जी अमेरिकन पाकिस्तानी बड़ा बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो सर मैंने एक चीज़ उस वक्त नोट की कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये गवर्नमेंट के अंडर है, और ऑब्वियसली इस पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जाता है।
تو اس تناظر میں اس ایگزامپل کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں آنے والی بیوروکریسی، تو ایسا لگتا ہی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رنگ اپنے اوپر جو ہے اس رنگ میں ہمیں وہ نظر آئے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاؤنٹر بائیڈن نیریٹو اینڈ کاؤنٹر بائیڈن جو پالیسیز رہی ہیں اس کے متعلق ہمیں یہاں پر لابنگ کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. ڈو یو بلیو ان دس کہ ایسا ہی ہوگا؟ کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن نے دیکھیں جی چائنا کے ساتھ کیسے اور اسرائیل کی جنگ ہم 1 منٹ میں ختم کر دیتے، یوکرین کی جنگ، یہی آپ نے بیانات سنے؟ یس دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں جو دا وے دس ہول سسٹم ہمارے کم از کم آپ کے یو کے میں یو ایس میں جہاں ہم دیکھتے ہیں دا وے سسٹمز ورک، اس کے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے، جو پولیٹیکل نیریٹو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے. بیوروکریسی پالیسی نہیں بناتی. یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک الٹا سسٹم چلتا ہے جہاں بیوروکریٹ جو ہے وہ آ کے سیاستدان کو سمجھاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہاں پہ دی پولیٹیکل ریپرزینٹیو جو ہوتا ہے وہ پالیسی اپنی بنا کے بیوروکریٹ کو دیتا ہے کہ بھی یہ میری پالیسی ہے، جاؤ اس پہ جا کے کام کرو اور ٹیل می ویز آف ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دس پالیسی. سو دیٹ از دا ڈفرنس. اور اب بالکل جتنی بھی باتیں ہوں گی، جو کچھ بھی وہاں پہ پلانز بنیں گے، جو کچھ بھی نیریٹو کریٹ کیا جائے گا، وہ ٹرمپ کی جو تھنکنگ ہے اور ان کا جو فلسفی آف لائف ہے، جیسے بھی اگر وہ آئی ہوپ اف ہی کنٹینیوز ود اٹ، فیوچر کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں اینٹائی وار ہوں، میں جنگیں نہیں چاہتا دنیا میں چاہتا ہوں کہ امن کے ساتھ دنیا رہے. تو اگر وہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بڑا ایک الارمنگ فیکٹر ہوگا. سو لیٹس اسٹے ان اسپیسیفک ان ریگارڈس ٹو پاکستان. ہم پریڈکٹ کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا، ابھی تو سر فائر ورکس ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. وٹ وڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز پاکستان؟ فوری طور پہ تو کوئی ریئیکشن، کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ مسئلہ یہ نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی فون کال آ جائے اور پھر عمران خان باہر آ جائے اور انقلاب آ جائے. تو ڈو یو ریلی سی کہ اسی طرح ہوگا؟ کیونکہ آبویسلی آپ وہاں پہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، آپ آواز اٹھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تیاریاں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ٹرک شک بھی لائے جائیں گے اور ان کے اوپر پاکستان کے حالات کے حوالے. جی ہاں، دیکھیں دوز آر آل انفلوئنس کریٹنگ فیکٹرز. سو یہ ٹرک کوئی نئے نہیں آ رہے. بائی دا وے یہ ہمیں 1 سال ہو گیا یہ ٹرک. I'm just adding a color to the conversation. I know. یہ سب طریقے ہیں ٹو انفلوئنس پالیسی. ہم نہیں پریڈکٹ کریں. لیٹس سٹ آن یہ جو بیرومیٹر پریڈکشن کا ہے، ذرا دیکھیں کیا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ سڈن کہ ایک دم سے کوئی فون کال جائے گی یا ایک دم سے کوئی ایک بہت زیادہ دباؤ کریٹ کر دیا جائے گا. آئی تھنک کہ یہ ایک سٹل میسیجنگ جو ہے وہ جائے گی بھی اور ہوگی بھی، اور وہ اپوائنٹمنٹس کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی پالیسی میٹرز کے تھرو ہو سکتی ہے، وہ فائنینشل جو ہے پالیسیز ان کے تھرو ہو سکتی ہے، وہ ہماری جو یہاں پہ ملٹری جو اسسٹنس ہے یو ایس میں ہماری پاکستان کو، اس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سب طریقے ہیں ایک میسج دینے کے کہ بھائی آپ جو وہاں پہ کر رہے ہیں وہ ہمیں منظور نہیں ہے. اینڈ اف یو ڈونٹ چینج یور ویز، ہم یہ والے فیکٹرز ان کو استعمال کر کے تو کچھ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک دیٹ از ویئر دی میسج از آلریڈی گوئنگ دیئر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، سڈنلی آپ نے دیکھا کہ ایک دن صبح کو لوگ اٹھے اور ایکس جو ہے وہ آن ہو گیا. 24 گھنٹوں کے لیے ہوا، 24 گھنٹوں کے لیے. لیکن اسٹل یو نو کہ کسی کو خیال آیا کہ یار یہ ہمارے سر پہ نہ پڑ جائے یہ بات کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو آئی تھنک مے بی اٹ از دیز آر کائنڈ آف دی انفلوئنس فیکٹرز دیٹ آر یوزڈ. خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کہی کہ جناب جب ملکوں سے بات ہوتی ہے تو پھر کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہوتی ہے. اچھا میں اس کو بالکل پاکستان کے تناظر میں تو بالکل سمجھتا ہوں. اور انڈیا نے تو سر جب انہوں نے کہا تھا کہ تم کیوں رشیا سے تیل لیتے ہو، تو انہوں نے کہا جی کہ جتنا ہم اپنے مہینے کا استعمال کر رہے ہیں، آپ ایک دوپہر کو اتنا تیل اپنی انڈسٹری کو دے کر اور جلا کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو انڈیا ہمیشہ سے آنکھیں دکھاتا رہا ہے کیونکہ ان کی اکانومی ہے، ان کے اکنامک ٹائز آپ کو امریکہ میں کافی نظر آئیں گے اور یہ وائس ورسا چلتا ہے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ، ہمارا جو امریکہ سے تعلق ہے،
ہم ان سے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو پیسہ چاہیے یا امریکہ انفلوئنس تو وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہاؤ یو سی دس اسٹیٹمنٹ؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ کچھ لو اور کچھ دو، کچھ لو اور کچھ دو جو ہے سعودی عرب کے ساتھ چل رہا ہے. اور ابھی کچھ ریسنٹلی جو ریکو ڈیک اینڈ باقی کچھ ہوئے، اب سعودی عرب نے تو کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ یار مانگنے نہ آیا کرو، سرمایہ کاری کی اپرچونٹی ہے تو بتاؤ، ہم تھک گئے ہیں، جب پیسہ دیتے ہیں تو ہم واپس نہیں کرتے. تو یہ لو اور دو جو والا سلسلہ ہے ان ٹرمز آف عمران خان، کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے؟ اب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چیز دی جائے گی، کیا چیز لی جائے گی اور کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں اس کو ٹوٹلی ڈینائی تو نہیں کروں گا اس بات کو. دیکھیں، ہر ملک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. وی آل نو دیٹ. مجھے تو میں پہلے بھی کہتا ہوں، ایک جگہ کسی ایک سینئر ڈپلومیٹ نے ایک دفعہ میں یاد کرایا تھا کہ واٹ ہیو یو ڈن فار می لیٹلی. جو ہے پالیسی ہر ملک کی ہوتی ہے کہ آپ مجھے پرانی کہانیاں نہ سنائیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا. اب کیا کر رہے ہو آپ؟ اور ہر ملک جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی فرینڈلی ریلیشن شپ کریٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے، لین دین ضرور ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، ہونا بھی چاہیے. آپ کوئی سکے بھائی تو ہیں نہیں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسٹ ہے تو لیکن یہاں پر سر نیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے نا. یہاں پر پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہے کہ یار عمران خان آ گیا تو سب کو جو اندر کر دے گا. تو دس از وٹ ان دس. ایگزیکٹلی. میں بائی دا وے دیٹس واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ واز نیشنل انٹرسٹ. پرسنل انٹرسٹ تو ایک بے وقوفوں والی بات ہے کہ پرسنل انٹرسٹ کسی پولیٹیشین کا ہو بھی کیوں. اٹ از انلیگل، اٹ از رانگ، اٹ شوڈ نیور بی دیئر. کہ وہ تو اپنا پرسنل انٹرسٹ کبھی لے کے بھی کیوں آئے گا. یہ تو ہے کہ میرے ملک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو. سر بالکل ٹھیک ہے، عوام کے لیے کیا کریں. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے دیر از اے سیریز آف انٹرویوز اور اسٹیٹمنٹس. پاکستان تحریک انصاف کے جو خاص طور پہ وکیل ہماری برادری، ان سب کو میں جانتا ہوں اوبیسلی، ایک پارٹی سے دوسرے. اور میری چونکہ بیٹ بھی تھی سر عدالتی، کئی سال میں نے کی ہے لاہور میں اور سپریم کورٹ اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹس کے اندر. اچھا میں نے ان کے بیانات کو دیکھا نا تو مجھے آج سے 10 سال 15 سال پہلے والے جو وکیل اور جو لیڈرز تھے ان میں اور آج میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. وہ میچور نہیں ہوئے. جب ایک بندہ کہتا ہے نا کہ عمران خان نومبر میں باہر، دسمبر میں باہر، سپتمبر سے آگے نہیں جائے گا، ہمارے صحافیوں کا بھی یہی حال ہے. تو آپ اس پوری سچویشن کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ مذاکرات ہو رہے ہیں، یو بین اے ویری ایکٹیو ممبر آف پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل کمیٹی، اور آپ کی ملاقاتیں اور گفتگو سب چل رہی ہے. کیا ہوا ہے سر مذاکرات کے اندر؟ ابھی تو بالکل انیشل سٹیج پہ ہیں. ابھی تو جو سو کہتے ہیں نا کہ شروع بھی نہیں ہوئے. ایک طریقے سے ایک میٹنگ ہوئی ہے شاید. اچھی بات یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لائن ہے. خان صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ 31 جنوری تک فائنل ڈیٹ ہے ہماری. اس کے ڈیٹ کے اندر اندر ہمیں جو کچھ فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. 2 کنڈیشنز جو رکھی گئی ہیں ہم اس کو پری کنڈیشن سمجھتے ہیں ایک قسم سے، کہ جو رہائی سارے لوگوں کی وہ ایک ہمارے لیے ایک اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو خان صاحب نے کہا ہے. اور اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو آگے کی باتیں نیگوشیٹ ہو سکتی ہیں. لیکن آئی وش آئی کوڈ گیو یو اینی تھنگ پازیٹیو رائٹ ناؤ، کیونکہ ابھی تو بات چیت شروع ہوئی ہے سمجھے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں لیٹ می آسک یو اندر کوسچن، کیونکہ یہ سوال لوگوں کے بھی ہیں اور ایک کنٹروورسی انہوں نے جنریٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لکھ کر کیوں نہیں دیتے اپنے مطالبات؟ لکھ کر دیں اور پھر ہم بات کریں گے. سر لکھ کر کیا دینے، کیوں وہ کہہ رہے ہیں ایسا؟ سر لکھ کے دینے کا یہ بات بھی ہم ڈسکس ہوئی ہے ہمارے میں. دیکھیں، جب آپ کوئی چیز کسی کو لکھ کے دیتے ہیں نا تو وہ آپ کی کمزوری ظاہر کرتا ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی درخواست دے رہے ہیں، آپ کو ایک ایپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جاؤ کہ پہلے جی لکھ کر سر، لے کے آؤ، جی چھٹی لکھ چاہیے کے تو لے لکھ کر کے لے کے آؤ آؤ. کہ سر ہیئر بائی آئی ریکویسٹ پلیز تو ایسی بات نہیں ہے. نہ ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی لکھائی پڑھائی ہوگی بھی تو وہ دونوں طرف سے ہوگی کہ آپ بھی پھر اپنی کنڈیشن لکھیں، ہم بھی اپنی کنڈیشن لکھتے ہیں اور ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں وہ دونوں کنڈیشنز کو، اور پھر گفتگو شروع ہو جائے گی اس کے بعد. لیکن یہ بالکل نہیں ہوگا کہ ہم عرضی کے طور پہ لکھ کے دے دیں کہ جی ہماری یہ شرائط ہیں اور آپ پلیز ہماری شرائط مان لیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہوگا؟ سر کوشش تو ہے. دیکھیں، میں I'm a positive person. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بریک تھرو ہو.
اور ہمیں امید بھی کرنی چاہیے کہ اب اسٹیج جس پہ باتیں آ گئی ہوئی ہیں، سب کو احساس ہوگا کہ یہ کنٹینیو نہیں کر سکتا، یہ اسٹیل میٹ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح بریک کرنا ہے ہم نے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ جو بھی لوگ اس کے فیصلے میں بیٹھے ہیں دوسری طرف سے، اور جہاں سے بھی ان کو آرڈرز آ رہے ہیں، وہ بھی یہ ان کو اندازہ ہوگا کہ اب یہ مے بی فائنل ایک بات ہے، اس کے بعد حالات شاید ہاتھ سے نکل جائیں. اچھا سر، یہ کچھ یہ بھی ایک کنٹروورسی اخبارات میں چھپی ہوئی تھی اور دی نیوز نے اسے رپورٹ بھی کیا. دی نیوز نے اور پھر جنگ میڈیا گروپ میں یہ خبر تھی کہ خان صاحب نے اپنی رہائی کو، یعنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے عمران خان کو رہا کیا جائے. تو سر اس میں برا کیا ہے؟ ڈو یو ریئلی بلیو کہ ایسی کوئی کہیں بات ہوئی ہے جس کو انہوں نے کنٹروورسی بنایا؟ اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا، لیٹ می کمپلیٹ، کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس لیے لکھ کر نہیں دے رہے کہ عمران خان نے اپنی رہائی کو اوپر رکھا. حالانکہ خان صاحب نے تو متعدد دفعہ کہا کہ یار اسیران کو رہا کرو پھر بات ہوگی. اور میں کم از کم میری حد تک تو میں اسے باعث لیے بھی نہیں کرتا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں. سر اقتدار اگر عمران کو چاہیے ہوتا، خان صاحب کو، تو دیور ور ملٹیپل اپرچونٹیز. 8 فروری والے دن پیپلز پارٹی ترلے کرتی رہی کہ آجو یار کچھ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں. تو بہت آسان تھا آپ کے لیے حکومت میں آنا، بٹ خان سیڈ نو. بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں. خان نے نہ تو ایسی کوئی بات کبھی کی ہے، بلکہ اس کا الٹا جو ہے وہ درست ہے کہ خان نے بڑی کلیئرلی بار بار کہا ہے کہ آئی ول بی دی لاسٹ پرسن ٹو لیو دا جیل. یہ انہوں نے بڑی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ پہلے باقی جو لوگ ہیں آپ ان کو ریلیز کریں، میں سب سے آخری شخص ہوں جو جیل سے باہر نکلوں گا، اور جب تک اور لوگ نہیں نکل جاتے میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں. اینڈ آئی ہیو نو ریزن ٹو لیو دا جیل. جبکہ دوسرے لوگ ہوں تو یہ ہر چیز کو سر ایک الٹا بنا کے تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگ شاید مان جائیں گے، لیکن اب تک ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ فیک بیانیاں جو ہے یہ چل نہیں رہا. پریشر کوکر سر پھٹے گا، کب پھٹے گا یہ بھی دیکھنا ہے، چونکہ وہ اظہار جو آزادی اظہار ہے اس کے اوپر قدغن ہے پاکستان میں. ہم بات نہیں کر سکتے، جو سچ بولتا ہے اسے کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے، اور فیک نیوز کے اوپر پورے کا پورا بیانیہ بنایا جاتا ہے. سر دا کوشچن از کہ لیٹسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ یا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیر آر فیو پیپل ہو ہیو بین انوائٹڈ ان دس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی، کچھ پاکستانی ہوں گے وہاں پہ؟ دیکھیں ہو بھی سکتے ہیں، میں کوئی آئی ڈونٹ نو. دیکھیں جیسے ہمارے ایمبیسڈر ہیں، دیکھیں یہ دیز آر ڈپلومیٹک پوزیشنز. No, but from your side, like when I say PTI کا کوئی انفلوئنس، جس طرح obviously کچھ لوگوں کو دعوت میں دیے گئے ہوں گے یا سمجھتے ہیں کہ آئیں گے، because that can actually give you a quite edge کہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں بڑی کلیئرلی ایک بات آپ کو کہہ دوں، ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ہمارا تعلق بھی کافی ہے، پولیٹیکل سرکلز میں بھی ہے. ہم نے کسی نے ایکٹیولی اپنے لیے کبھی کوئی انویٹیشن کسی سے نہیں مانگا، اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم وہاں پہ سے وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے، کیا اس ایک انویٹیشن میں وہاں پہ جانے سے ٹھیک ہو گیا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو کوئی، اور پلس یہ کئی دفعہ ڈالا جا رہا تھا کہ جی عمران خان کو انویٹیشن، نان سینس. Why would anybody ask for میں نے سر جو سوشل میڈیا کی خبر ہے نا وہی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پیپل آر سیئنگ کہ جناب کچھ ہو جائے گا. اور دیکھیں یہ جو بیماری ہے نا، تھم نیلز بنا کر اور خبر، میری ماں روز مجھ سے پوچھتی ہے کہ بیٹے عمران خان کب باہر آ رہا ہے، آج آ جائے گا، کل آ جائے گا. سو obviously، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ ماں جی یہ کہاں سے آپ سن لیتی ہیں باتیں؟ تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ پتر ہونے تو میں پڑے ہیں. بالکل. So this is what going on. بلکہ مجھے بھی کسی نے کہا کہ عمران خان کی رہائی، تو میں نے کہا بھائی یہ ٹائٹل تھا، اٹ ڈزنٹ کوالیفائی کہ عمران خان کی رہائی کل ہو رہی ہے. تو آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں. تو سر سو کائنڈ آف یو، اٹس آلویز a pleasure talking to you. زبردست، اچھا مزہ آتا ہے آپ سے امریکہ میں گفتگو کر کے، اور جو حالات ہیں اس کے اوپر ایک انسائٹ ہمیں مل جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ ویورز. یہ ہماری آج کی نشست تھی. تھینکس ٹو سجاد برقی صاحب جو ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود تھے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اسی طرح 3-4 دن کے گیپ سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور امریکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے تمام سوالوں کا جواب جو آپ کے بھی تھے وہ آپ کو ان کا جواب مل گیا. اللہ نے کہا. شکریہ، تھینک یو جی، بہت شکریہ.